أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک. یہاں صفت رحمانیت کا بیان ہو رہا ہے. پہلے اس سے رحمان اور رحیم دونوں کا جو اکٹھا مجموعہ ہے اس کے متعلق کافی بات ہو چکی ہے، لیکن جب دوبارہ ہم نے دیکھا تو رحمانیت کی صفت سے متعلق بہت سی آیات رہ گئی ہیں. آیات کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی لفظ رحمان سے متعلق بہت سے الہامات ہوئے ہیں. بس آج میں سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کے الہامات مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں سے لفظ رحمان والے الہامات پیش کرتا ہوں. کافی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. انی انا الرحمن ذو اللطف والنلا، انی انا الرحمن ذو المجد والعلا. میں ہی لطف اور بخشش کا مالک رحمان ہوں، میں ہی بزرگی اور بلندی کا مالک. پھر الہام ہے انی انا الرحمن ساجل لک سہولۃ فی امرک. میں ہی رحمان ہوں، میں تیرے لیے تیرے کام میں سہولت پیدا کرنے والا ہوں. پھر الہام ہے انی انا الرحمن اقدر ما اشاء. میں رحمان خدا ہوں، جو چاہتا ہوں مقدر کرتا ہوں. پھر الہام ہے انی انا الرحمن فانتظر. میں رحمان ہوں، میری مدد کا منتظر رہ. پھر انی انا الرحمن لا یخاف لدی المرسلون. میں رحمان ہوں، مرسل میرے پاس نہیں ڈرا کرتے. پھر رسول رحمان سے تعلق میں ایک الہام ہے انی انا الرحمن لا یخزا عبدی ولا یوہان عشقوں کا ولا یوہان عشقوں کا قائم ہوں وصلوں کا دائم ہوں. میں ہی رحمان ہوں، میرا بندہ رسوا نہیں کیا جاتا اور نہ اسے ذلیل کیا جاتا ہے. تیرا عشق قائم ہے اور تیرا تعلق ہمیشہ رہنے والا ہے. پھر ایک الہام ہے انی انا الرحمن اصرف عنک سوء الاقدار. تحقیق میں رحمان ہوں، میں بری قضاء و قدر تجھ سے پھیر دوں گا. پھر ایک الہام ہے 3 مارچ 1901 کا انی انا الرحمن دافع العذاب. میں رحمان ہوں، تکلیفوں کو دور کرنے والا. اب یہ 1901 کا جو الہام ہے اس کا خاص تعلق ان سے معلوم ہوتا ہے. انی انا الرحمن ناصر حزبہ، اور میں ہی رحمان ہوں، اپنی جماعت کی مدد کرنے والا.
ہم بھی رحمان خدا سے ہی جماعت کے لیے اس عاجزی کی حالت میں مدد طلب کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیات میں جہاں لفظ رحمان آتا ہے میں وہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہاں رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ رحمان اور رحیم۔ سورہ البقرہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ہر ایک کاملہ صفت سے موصوف، ہر ایک برائی سے پاک، بن مانگے احسانات کرنے والا، مانگنے والوں کے سوال و محنت پر عنایت فرمانے والا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ مزید بیان فرماتے ہیں، اوپر کی آیات میں کفار پر لعنتوں کا ذکر ہے، اب ان سے بچنے کا ایک نسخہ بتلایا ہے، اللہ کی طرف جھک جانا جو اپنی ذات و صفات میں یگانہ ہے۔ یہاں اس معبود کی دو عظیم شان صفتوں کا ذکر ہے، الرحمن بلا مبادلہ رحم کرنے والا۔ الرحمن اس وقت سے ہے جب سے آفرینش کے کائنات کا وجود شروع ہوا ہے، اور بلا مبادلہ اس نے رحم کیا ہے، بغیر کسی بدلے کی خواہش کے، بغیر کسی بدلے کے امکان کے۔ الرحیم سچی محنتوں کو ضائع نہ کرنے والا بلکہ ان پر ثمرات مرتب کرنے والا۔ اب اپنی ہستی اور صفت رحمانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ پہلا ثبوت آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور رات اور دن کا اختلاف۔ ایک چھوٹی سی پیالی انسان کسی کے پاس دیکھے تو یہ کبھی وہم نہیں کرتا کہ خود بخود بن گئی، تو اتنا بڑا آسمان و زمین دیکھ کر یہ یقین کیوں حاصل نہ ہو کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الحمدللہ رب الرحمن ذی المجد والفضل والاحسان خلق الانسان علمہ البیان ثم جعل من لسان واحدۃ السنۃ فی البلدان کما جعل من لون واحد انواع الالوان وجعل العربیۃ ام لکل لسان۔ یہ نور الرحمان میں سے حضرت اسلام کی تحریرات لی گئی ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کو جو رب اور رحمان ہے، بزرگی اور فضل اور احسان اسی کی صفات ہیں۔ انسان پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، پھر ایک زبان سے کئی زبانیں شہروں میں جاری کر دی، جیسا کہ ایک رنگ سے کئی رنگ انواع و اقسام کے بنا دیے، اور عربی کو ہر ایک زبان کی ماں ٹھہرایا۔ اسی کتاب کے حاشیے میں عبارت درج ہے، رحمت الہی میں دو قسم سے ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔ اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی، جیسا کہ زمین اور آسمان اور شمس و قمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ، وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقائے حیات موقوف ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رحمت ہیں، تو وہ غیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور سے اس کو عطا ہوئے ہیں، اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں، بلکہ اس کے وجود سے بھی پہلے ہی یہ چیزیں اس بزرگ رحمت میں جو انسان کی زندگی انہی پر موقوف ہے وہ پیدا فرمائی۔ اور پھر باوصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انسانی گناہ کا علم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے ظہور سے مانے نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان گناہ گار ہوگا، اس کے باوجود اس نے اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ کوئی اوگون کا قائل یا تناسب کا ماننے والا وہ کیسا ہی اپنے تعصب و جہالت میں غرق ہو، مگر یہ بات تو وہ پر نہیں لا سکتا کہ انسان ہی کے نیک کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے کہ اس کے آرام کے لیے زمین پیدا کی گئی
یا اس کی تاریکی دور کرنے کے لیے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیا، اس کے کسی نیک عمل کی جزا میں پانی اور اناج پیدا کیا گیا، اس کی کسی زہد اور تقویٰ کی تلاش میں سانس لینے کے لیے ہوا بنائی گئی، کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں، اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کیا جائے تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی ایک خیال محال ہے۔ پھر کیوں کر ممکن ہے یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنی وجود و حیات اور بقا کے لیے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں؟ خود انسانی وجود جس آسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں، اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور مجاہدہ کو کوئی بھی دخل نہیں۔ پھر سورہ رات کی آیت ہے كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایک ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی تھیں، تاکہ تو ان پر وہ تلاوت کرے جو ہم نے تیری طرف وحی کیا، حالانکہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم کی وحی کو رحمانیت سے جوڑا گیا ہے، جیسا کہ اور آیات میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا رحمان صرف کائنات کا رحمان نہیں، بن مانگے کائنات کو دینے والا، بلکہ بن مانگے اس نے قرآن جیسی نعمت بھی عطا کی۔ تو کہہ دے وہ میرا رب ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا آج جانا جھکنا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ان کفار مکہ کا یہ حال ہے کہ اس خدا رحمان کا جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہر وہ نعمت جو ان کے پاس ہے وہ خدا رحمان کی طرف سے ہی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی انکار کر دیا ہے کہ تیرے جیسا بزرگ نبی اس نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ بس رحمانیت کا تعلق نہ صرف یہ کہ قرآن کے نزول سے ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بھی ہے، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے۔ اور انہوں نے خدا کی اس نعمت کا بھی انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں معجزانہ کلام کے طور پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھ نہ اسے بہت دھیما کر، اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کر۔ سوال یہ ہے کہ رحمان کو پکارنا اور یہ کہنا کہ سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے ساتھ اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز بہت اونچی آواز میں نہ پڑھ نہ اسے بہت دھیما کر؟ اس ضمن میں ایک حضرت ابن عباس کی روایت ہے اسی آیت سے متعلق کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مخفی الحال رہ رہے تھے۔ جب آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو تلاوت قرآن بآواز بلند کرتے، اور جب مشرک لوگ آپ کی آواز کو سنتے تو قرآن کو، قرآن نازل کرنے والے کو اور قرآن کے جانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی قرآن کی قرأت اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کو سننے کے بعد مشرک قرآن کو گالیاں دیں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ اس کو تیرے صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دونوں کے درمیان ہی راہ اختیار کرو۔ مسلم کتاب التفسیر سے۔
اور سورہ مریم کی یہ آیت ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا۔ یہاں جب وہ فرشتہ خبر لے کے آیا تو ظاہری طور پر ایک انسان کی شکل ہی میں آیا تھا، اور ایسا انسان تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور متوازن جسم والے تھا۔ اس فرشتے کے آنے پر حضرت مریم صدیقہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ معلوم تھا کہ بہت ہی خوبصورت اور متوازن جسم والا انسان ہے۔ اس پر آپ نے پناہ مانگی رحمان خدا کی۔ اب اس میں رحمان خدا سے پناہ کا کون سا موقع ہے؟ رحمان خدا سے پناہ کا یہ موقع ہے کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کو جو بیٹا عطا ہوگا وہ اللہ کی رحمانیت کے نتیجے میں عطا ہوگا، اور کسی انسانی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اسی رحمان خدا کی پناہ میں آپ آئیں اور اسی کی پناہ کا ذکر فرمایا جس کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدا کی رحمانیت کا مظہر ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں، پہلے حضرت زکریا کی دعاؤں کا ذکر کیا، پھر مریم کا، کہ کس طرح مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانیاں دیں۔ اسی طرح رسول کریم کو تسلی دیتا ہے کہ دین اسلام ان مشکلات سے نکل جائے گا۔ مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر بڑی بڑی امیدیں رکھیں۔ اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تشریح ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کا اسلام کا مشکلات میں سے نکلنے سے کیا تعلق ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس کا تعلق یہی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک بیٹا عطا کیا تھا، اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے خاص بندے کو اپنی طرف سے مریمی صفات عطا کروں گا، اور اس کے اندر سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوگا جو مسیح ہوگا۔ بس اس طرف اشارہ ہے دراصل کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مریمی صفات بھی عطا کی گئیں، یعنی وہ پاکیزہ نفس جس کا کسی انسانی خواہش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان مریمی صفات کے بعد انہی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر عیسیٰ بنایا، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ مسلمان مولویوں کے لیے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ وہ ہمیشہ تصدیق سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم جب بنایا گیا اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ان کے قول کے مطابق آپ کو حیض آتا تھا، اور آپ اسی طرح مریم بنے جس طرح عورتیں عورت ہوا کرتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تصدیق کا کوئی جواب نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر یعنی حضرت مسیح علیہ السلام تو نہیں فرماتے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو قرآن کریم نے دو عورتوں کی مثال دی ہوئی ہے، ایک حضرت مریم کی جو اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اس میں کسی نفس کی نگرانی شامل نہیں، اور ایک فرعون کی بیوی کی مثال جو نسبتاً ادنیٰ درجے کے مومن کی مثال ہے، لیکن وہ بھی بڑی عظیم شان ہے۔ تو میں مولویوں سے ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کہ اگر تم مجموعی صفات کے حامل نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی ہو سکتے ہو تو فرعون کی بیوی بن کے دکھا دو، اور پھر سوچو کہ تم کیا کرو گے اس وقت جب تمہارے نزدیک فرعون تمہارا خاوند ہوگا۔ تو یہ تضحیق کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تضحیق ان لوگوں پر الٹا دیا کرتا ہے۔
ایک دفعہ مجھے یاد ہے مسجد مبارک میں کراچی سے وفد آیا ہوا تھا. وہاں ایک مولوی نے بہت بڑھ چڑھ کر اور بہت ہی نخروں کے ساتھ یہ اعتراض کیا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے, مجھے یہ سمجھا دیں کہ حضرت مسیح موعود مریم کیسے بنے. تو میں نے کہا وہ تو تم سمجھ نہیں سکتے, تم گندی فطرت کے آدمی ہو. تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ تم دو میں سے ایک تو تمہیں ضرور بننا ہوگا. اگر مریم نہیں بن سکتے تو فرعون کی بیوی بننا ہوگا. تو فرعون کی بیوی بن کر بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا. باقی باتیں میں تفصیل سے نہیں کہنا چاہتا, شرم ہے اور حیا مانے ہے, اور تمہیں تو کوئی شرم نہیں ہے, تم خود سوچ لو. تو یہ سنتے ہی وہ بھاگ گیا اور پھر دوبارہ اسی مجلس سے نکل کر سیدھا کراچی جا پہنچا, اور کبھی پھر اس نے کسی احمدی کا سامنا اس معاملے میں نہیں کیا. تو یہ چیزیں رحمانیت سے تعلق رکھنے والی ہیں, اور رحمان خدا ہی کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کو بغیر اس کی خواہش کے, بغیر اس کے نفس کے اعلیٰ درجے کی صفات روحانی عطا کرتا ہے, اور پھر اسی میں سے وہ عیسیٰ پیدا کرتا ہے, جیسے مریم کو بغیر کسی ذاتی نفسانی خواہش کے حضرت عیسیٰ عطا کیے گئے تھے. سورہ مریم کی ایک اور آیت ہے, یا ابت لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ, لا تعبدوا الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان وہ بدبخت چیز ہے جس نے رحمان کا انکار کر دیا. جبکہ رحمانیت کے انکار کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اے میرے باپ, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے. اے میرے باپ, میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان خدا سے عذاب پہنچے گا, اور تکون علی شیطان ولیہ, جس کے نتیجے میں تو سوائے شیطان کے اور کسی کا دوست نہیں ہوگا, اور شیطان تیرا دوست ہوگا. اب رحمان خدا سے عذاب پہنچنا ایک عذاب کی بہت ہی بھیانک شکل ہے, کیونکہ رحمانیت تو ہر چیز پر حاوی ہے. اگر رحمان ہوتے ہوئے بھی اس کا عذاب کسی کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رحمانیت کے ہر تقاضے, ہر احسان کا انکار کر دیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لفظ رحمان کے بعد یہ آیت بھی رکھی ہوئی ہے کہ میں رحمان ہوں, بہت کی بخشش کرنے والا, لیکن ان عذابی شدید, میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. جو رحمانیت کا انکار کر دے گا وہ بہت سخت عذاب کا اپنی زبان سے اقرار بلکہ اصرار سے مانگے گا. اب حضرت مریم کے ہاں جب پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے کی ایک آیت میں پھر لفظ رحمان آیا ہے. اس کے ساتھ تسلسل ہے لفظ رحمان کا اور حضرت مریم کے بیٹے کا. یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے, اور 23 سال کے عرصے میں ایک بھی تضاد نہیں. ہر جگہ مسیحیت کی پیدائش کو رحمانیت سے جوڑا گیا ہے. بس قرآن کریم خود اپنی زندگی کا ثبوت اور قادر مطلق خدا کی رحمت کا ثبوت ہے. جب تک رحمان خدا یہ قرآن جاری نہ فرماتا, کوئی بندہ اپنی طرف سے بغیر کسی تضاد کے مسلسل رحمانیت کے متعلق ویسے ہی بیان نہ دیتا چلا جاتا, کہیں نہ کہیں تو کوئی تضاد ملتا. اس آیت میں حضرت مریم کو فرشتہ مخاطب کر کے کہتا ہے, یا اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے, فکلی وشربی وقرری عینا, تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. فإما ترین من البشر احدا, اگر تو کبھی کسی انسان کو دیکھے
فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ رہے میں اپنے رب رحمان سے یہ عہد کیا ہے کہ میں خود کلام نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیا، بس اپنے رحمان سے جو میں نے عہد کیا ہے میں اس پر قائم ہوں، اور میں اب کسی انسان سے خود کلام نہیں کروں گی. اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو بچپن ہی میں اپنے نبی ہونے کا اور نبوت کے احکامات آپ پر نازل ہونے کا ذکر آپ کو سکھا دیا تھا. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچپن میں کیسے وہ نبی تھے؟ وہ نبی تو نہیں تھے اس وقت. یہ درست ہے، اب نبی نہیں تھے، مگر بچہ خوابوں میں دیکھ سکتا ہے، اور نیک بچے کو نیک خوابیں ہی آتی ہیں. جو بچہ ولد حرام ہو، جیسا کہ آپ پر نعوذ باللہ من ذالک الزام لگایا جاتا تھا، اس کو تو گندی خوابیں آنی چاہیے تھی. لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچپن کے زمانے میں بھی نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ خوابیں آتی تھیں. اور حضرت مریم سے جب وہ سوال کرتے تھے کہ تیرا باپ تو بڑا پاکیزہ تھا، تجھے کیا ہو گیا، تو خود بات کرنے کی بجائے حضرت مسیح کی طرف اشارہ فرما دیا کرتی تھی. کبھی اس سے پوچھو. وہ چھوٹا سا بچہ گنگوڑے میں باتیں کرنے والا یہ کہا کرتا تھا کہ میں تو وہ ہوں جسے کتاب دی گئی ہے، جسے نبی بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس پر بہت سارے انعامات کیے ہیں. تو ایک بچے کو کیسے خیال خود بخود آ گیا؟ یہ ذہن غلط ہے کہ اس وقت کتاب دی گئی تھی. یہ ایک پیشگوئی تھی جو آئندہ جا کے پوری ہونی تھی. تو سر مسیح کو اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. بچہ تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. صاف پتہ چلتا ہے کہ آئندہ جس زمانے میں آپ زکوٰۃ کے قابل ہونے تھے آپ کو یہ حکم ملنا تھا. کہ سورہ مریم کی یہ آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد میں سے. تو جتنے بھی نبی ہیں آدم سے لے کر باپ تک وہ سارے کے سارے انعام یافتہ ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے. ممن حملنا مانو، اور ان پر بھی انعام فرمایا جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سیلاب سے پناہ دی. ومن ذریۃ ابراہیم، ابراہیم کی ذریت کو بھی اور اسرائیل کو بھی ہم نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں. وممن ہدینا واجتبینا، اور ہر شخص کو جس کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان خدا کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدہ کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں اور روتے ہوئے جھک جاتے ہیں. اب اس آیت کے سامنے السجدہ لکھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ یہیں اب سب لوگ سجدہ کریں. اپنے گھروں میں جا کر یاد رکھیں اور سجدہ کر لیں، ورنہ رستہ چلتے جب بازاروں میں انسان یہ ایسے سنتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہیں گندی جگہ پہ سجدہ کر دیا جائے، مگر گندی ہو یا صاف جگہ ہو فوری سجدہ ضروری نہیں ہے. واپس جا کے اپنے گھروں میں اپنی طرف سے سجدہ کر لینا، کیونکہ یہ وہ سجدہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کیا کرتے تھے. پھر سورہ مریم کی ایک اور آیت ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی نسل پیچھے چھوڑی کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور شہوات کی پیروی کی. حالانکہ حضرت مریم نے نہ کبھی نمازیں ضائع کی نہ کبھی شہوات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، بس یقین وہ اس کے نتیجے میں اپنے ٹیڑھے پن کی سزا پائیں گے.
غیہ کا مطلب بغاوت بھی ہے اور ٹیڑھا پن بھی دیکھتا ہوں. غیّن گمراہی مراد ہے. ضرور وہ گمراہی کا نتیجہ دیکھ لیں گے سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. ہمیشگی کی جنتوں میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کیا ہے یقین اس کا وعدہ ضرور کیا جاتا ہے. اور ہمیشگی کی جنت کا رحمانیت سے کیا تعلق ہے؟ اگر صرف رحیمیت سے تعلق ہوتا تو بہت زیادہ بھی بدلہ دیا جاتا ان کو تو پھر بھی ہمیشگی کی رحمتیں تو ان کو نہیں مل سکتی تھی. یہ صرف رحمان خدا کی طرف سے ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جو اس کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اس کی جنتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ وہ ان میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, صرف سلام سلام کی آوازیں سنیں گے اور ان کے لیے ان کا رزق ان میں صبح و شام میسر ہوگا, میسر کیا جائے گا. پھر سورہ مریم کی آیت ہے فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنبِئَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. بس رب کی قسم ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ہم انہیں لازماً جہنم کی گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. تب ہم ہر گروہ میں سے اسے کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے خلاف بغاوت میں سب سے زیادہ سخت تھا. دیکھیے سورہ مریم میں رحمانیت کی کیسی تکرار ہے. یہ حیرت انگیز کلام ہے جو خدا کے کلام کے سوا ممکن ہی نہیں ہے. ایک ہی صورت میں اس کثرت سے رحمانیت کا ذکر جس میں رحمانیت کا مظہر حضرت مریم کو بنایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا. مایا پھر جنہوں نے رحمان کے خلاف بغاوت کی ہے ہم ان پر بہت سختی کریں گے. پھر سورہ مریم میں ایک دفعہ پھر قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. تو کہہ دے جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اسے ضرور کچھ مہلت دیتا ہے. اب رحمان کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر گناہگاروں کو نہ پکڑے بلکہ ان کو ضرور کچھ مہلت دے, یہاں تک کہ آخر جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی, تو ضرور جان لیں گے کہ کون مرتبے کے لحاظ سے بدترین اور جتھے کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور تھا. یمدد لہ الرحمن مدا, رحمان اس کو مہلت دیتا ہے اور یہ بھی سورہ مریم کی آیت ہے. بس رحمانیت کے ساتھ مریم صفات کا بہت گہرا تعلق ہے اور جب رحمان خدا ناراض ہو جائے تو پھر انسان اپنے بد انجام پہ ضرور پہنچتا ہے اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے. اب سورہ مریم کی ایک اور آیت ہے. حیرت انگیز ہے کہ سورہ مریم میں رحمانیت کا کس کثرت سے ذکر ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. بس کیا تو بتا دو صحیح, کیا تو نے دیکھا ہے ایسا شخص کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا, وقال لأوتین مالا وولدا, اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد عطا کی جائے گی. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, کیا وہ غیب پر اطلاع آ گیا ہے یا رحمان خدا سے کوئی عہد کیا ہے یا رحمان خدا نے اس سے عہد کیا ہے. اور دیکھیں سورہ مریم میں پھر رحمانی کا ذکر اور یہ ذکر کہ جب رحمان خدا عہد کرتا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرتا.
اس رحمان خدا نے حضرت مریم سے جو عہد کیا تھا، دیکھو کس شان کے ساتھ اس کو پورا کیا اور اس عہد کو ضائع نہیں کیا. مایا کلّا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، خبردار ہم ضرور لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یہاں لکھ رکھیں گے کہ مضمون کو اچھی طرح سمجھیں. بار بار پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں لکھا جاتا ہے جو ظاہری وقت ہو، بلکہ لکھنے سے مراد دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرض ہو گئی ہے، کوئی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرض کے طور پر لکھ رکھی ہیں اور خدا کی کتابت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دوسرے لکھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال خاموشی میں نکلتے چلے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اندھیروں میں چھپتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کی بات ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن پھر اس کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی. بس ایسی کتاب ہے جس کے متعلق انسان کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ عجیب کتاب ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی، کسی بات کو یہ کتاب نہیں چھوڑتی. بس انسان کو اپنے اعمال سے اس لحاظ سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ماضی میں اندھیروں میں دفن ہو چکے ہیں، مدفون اعمال پھر نکالے جائیں گے. حضرت امام بخاری صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوہار کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور عاص بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا. ایک بار میں قرض مانگنے اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہرگز تیرا قرض واپس نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو محمد کا انکار کرے. اب بدبختی سے قرآن پاکستان کے ملا بھی یہی کر رہے ہیں امیوں کے ساتھ، قرض لیا ہو تو واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں تمہارا قرض واپس کرنا حرام ہے، اور جب تک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں نہیں دے گا اور ان کا انکار نہیں کرے گا ہم تیرا قرض واپس نہیں کریں گے. یہ وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو رہی تھیں. خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہرگز آپ کا انکار نہیں کروں گا، خواہ تو ایک بار مرے اور پھر زندہ ہو کر بھی اس کا مطالبہ کرے. وہ کہنے لگا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی ہے. یہ اس نے تن سے بات کی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا اور نہ ہوں گا. تو کہتا ہے جب ٹھیک ہے اگر مرنے کے بعد میں زندہ ہونا ہی ہے تو مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا تو تیرا قرض بھی چکا دوں گا. حضرت خباب کہتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. حیرت انگیز ہے سورہ مریم کی ایک اور آیت آ گئی ہے یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقیوں کو رحمان کے پاس ایک وفد کی صورت میں لائیں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم غردا، اور ہم مجرمین کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کسی نے رحمان خدا سے وعدہ لیا ہو. اب شفاعت کا مضمون بھی رحمانیت سے تعلق رکھتا ہے. کوئی اور ذات شفاعت کی اجازت نہیں دے سکتی مگر رحمان خدا. بس اگر رحمانیت سے ہم تعلق جوڑیں گے تو خدا کی شفاعت کے بھی امیدوار ہوں گے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ہی بری بات کہہ رہے ہو، بہت بری بات لے کے آئے ہو. اب کفار مکہ اس لحاظ سے عیسائیوں سے بہتر تھے کہ
کہ وہ کہتے تھے خدا نے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، خود بیٹا پیدا کرنے کا الزام نہیں لگاتے تھے، لیکن عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ آج بھی دیکھیے سورہ مریم ہی میں موجود ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ 25 پارہ سورہ زخرف اخیر رکوع میں ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، وہ شفیع ہوگا جو آج کل حق کی گواہی دے رہا ہے اور اسے سب جانتے ہیں، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمان نے حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا کہ تم نے اے عیسائیوں ایک چیز بھاری کا دعویٰ کیا ہے، یعنی بہت بھاری چیز کہی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، نزدیک ہے جو اس سے آسمان و زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ کانپنے لگیں، تم انسان کو خدا بناتے ہو۔ بعد اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس خدا نے بنانے میں یہودی لوگ جو اول وارث توریت کے تھے، جن کے اہل عتیق کی پیشگوئیاں سراسر غلط فہمی کی بنا وجہ سے پیش کی جاتی ہیں، کیا کبھی انہوں نے جو اپنی کتابوں کو روز تلاوت کرنے والے تھے اور ان پر غور کرنے والے تھے، اور حضرت مسیح بھی ان کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ کتابوں کا مطالعہ خوب سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو مانو، کیا کبھی انہوں نے ان سب کی پیشگوئیوں میں سے ایک کے ساتھ بھی اتفاق کر کے اقرار کیا کہ ہاں یہ پیشگوئی حضرت مسیح کو خدا بتاتی ہے؟ اور عیسائیوں کا یہ طریق ہے کہ پرانی بائبل کے حوالے سے بہت سی پیشگوئیوں کا بگاڑ کر یہ مطلب نکالتے ہیں، مگر جن پر یہ کتابیں نازل کی گئیں، یعنی یہود کی قوم، انہوں نے ایک دفعہ بھی حضرت مسیح کے اوپر ان پیشگوئیوں کا اطلاق نہیں کیا، 100% ایک بار بھی اطلاق نہیں کیا۔ تو جن پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی، کیا ان کو تو سمجھ نہیں آئی اور بعد میں عیسائیوں کو اس کی سمجھ آ گئی؟ ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ اگر حضرت مسیح سے ان کو کچھ بخل اور بغض پیدا ہوتا تو اس وقت پیدا ہوتا جب حضرت مسیح تشریف لائے، یعنی مسیح تشریف لے آئے، اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ بخل کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے ان کا انکار کیا، لیکن پہلے تو بڑی محبت سے وہ ان کا انتظار کیا کرتے تھے، آنے والے مسیح کا بہت ان کو انتظار تھا اور بڑے شوق اور محبت سے اس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا؟ اس لیے کہ بائبل میں ان کے نزدیک ان کے آنے کی کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں تھی جو آپ کی ذات میں پوری ہوئی ہو۔ بس یہ تمام باتیں ہیں، جنگ مقدس سے یہ عبارت دی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمان خدا کے متعلق سب سے بڑا جھوٹ بولنے والی قوم اس زمانے میں عیسائی قوم ہے، اور سب سے زیادہ ظلم کرنے والے عیسائی لوگ ہیں، اور اسی لیے ان سے واضح ہے کہ اس قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا بالآخر، اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیا گیا۔ 2 جنگیں تو آپ دیکھ چکے ہیں، اور تیسری جنگ کو آپ دیکھ لیں گے اگر آپ زندہ رہے۔ دعا میری یہی ہے کہ ہمیں اس خوفناک تباہی کو دیکھنے سے پہلے اللہ اٹھا لے، ورنہ بہت ہی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ بس رحمان خدا کے انکار کے نتیجے میں یہ ساری بربادیاں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمانیت کے سائے تلے رکھے، ہمارے گناہ بخشے، اور ہمیں اپنے فضل کے ساتھ اپنی رحمانیت کے سائے تلے اٹھائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خذوه يستجب لكم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر